السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و مدد دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 77 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 78 سے سٹارٹ کریں گے اور 82 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ پارے کے لاسٹ تک۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون۔ Translation: لعن الذين كفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم کی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ نہیں منع کرتے تھے برائیوں سے جس میں وہ مرتکب ہوتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ بہت برا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ترى کثیرا منہم، آپ دیکھتے ہیں بہت سے ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اپنی جانوں کے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ ولو كانوا یؤمنون باللہ، اور اگر ہوتے وہ ایمان رکھتے اللہ پر، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، متخذوہم اولیاء، نہ بناتے ان کو دوست، ولکن کثیرا منہم، اور لیکن بہت سے ان میں سے، فاسقون، وہ نافرمان ہیں۔ لتجدن اشد الناس، البتہ آپ پائیں گے شدید تر لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین آمنوا الیہود، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہود کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، ولتجدن اقربہم، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، اقربہم، قریب تر، مودتاً، محبت میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، قالوا، جو کہتے ہیں، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک بأن منہم، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے قسیسین، مشائخ ہیں، ورہبان، اور علماء ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ تفسیر آیت مبارکہ 78 سے، جیسے کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج مزید آگے بڑھیں گے، اور جیسا کہ ہم بارہا پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے گئے، اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو جھٹلا بھی دیا اور ناحق ان کو قتل بھی کر دیا۔ اور سیدنا داود اور سلیمان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ہی انبیاء اور پیغمبر تھے، ان کی طرف ہی مبعوث کیے گئے تھے۔
تو اللہ رب العزت اسی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر تھے بنی اسرائیل میں سے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ جو عیسائی تھے یا عقیدہ تثلیث کے بھی قائل تھے، اور بعد نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ حد ہی کر دی اور اللہ کی ربوبیت میں ہی ان کو شامل کر دیا، اللہ کی الوہیت میں ہی ان کو شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کے مرتکب ہوئے، ان پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کس لیے کی گئی؟ یہ لعنت کے مرتکب کیوں ہوئے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور ان کی نافرمانیاں کیا تھیں؟ جیسا کہ انہوں نے عہد سبت کا جو وعدہ تھا وہ توڑا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بلا وجہ دسترخوان کا مطالبہ کیا۔ تو سبت کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جب دسترخوان کا انہوں نے مطالبہ کیا اور نافرمانیاں بھی کی تو اس وقت ایسے لوگوں کو پھر خنزیر بھی بنا دیا گیا۔ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ ان کے پیغمبروں کی زبان سے جو لعنت کی گئی اس وجہ سے یہ اس قسم کی لعنت کے شکار ہو کر۔ اور مزید ان کے اندر کیا برائیاں تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے سیکھتے اور برائیوں میں مرتکب ہوتے، بلا دریغ برائیوں کے مرتکب ہو جاتے اور بلا چون چراں حدیں بھی کراس کرتے جاتے اور ایک دوسرے کو منع بھی نہ کرتے۔ تو اسی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ علماء بہت فلسفہ نگار ہوتے، بہت بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں بھی کرتے، لیکن جو کام جو ان کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ نہ کرتے، اپنی بہت بڑی بڑی جو تبلیغ کرتے اس کے اندر نہ تو برائیوں سے منع کرتے اور نہ خود برائیوں سے دور رہتے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ برائیوں سے خود بھی رکے رہنا اور دوسروں کو بھی برائیوں سے منع کرنا اور اچھائیوں کا حکم دینا، لیکن ان چیزوں سے یہ بہت دور تھے، بلکہ برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے اور بلا چون چراں دوسروں کو بھی برائیوں کے اندر ملوث دیکھتے اور ان کو منع نہ کرتے۔ اور کچھ ان میں جو نیک لوگ تھے وہ یہ سمجھتے کہ ہم لوگ نیک ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جو غلط کر رہے ہیں ان کی برائی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ حالانکہ اگر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا اور برائی کو دل سے برا بھی نہیں جانتا تو یہ ایمان کا آخری اور کم تر درجہ ہے، اس سے پھر نیچے ایمان کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر برائی کا جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کا ہی ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوا۔ لیکن ایسے لوگ جب برائی سے منع نہیں کرتے، پھر جب عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس برائی کا وبال جو ہے وہ جو منع نہیں کرنے والے تھے چاہے وہ خود نہ بھی کریں تو اس میں وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا تو جو برائی سے منع کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی اور اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور اس عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ان میں ظالم تھے۔ گویا کہ جو لوگ برائی کے مرتکب تھے ان کو بھی عذاب نے پکڑ لیا، اور جو لوگ خود تو نہیں کرتے تھے لیکن برائی دیکھ کے منع بھی نہیں کرتے تھے تو وہ بھی کیا ہوا کہ مبتلا عذاب ہو گئے۔ جیسا کہ اس میں ایک حدیث بھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو۔ استغفر اللہ کی کتنی سخت حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتا تو پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر جو نیک لوگ ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتے، پھر ایسے وقت پہ سبھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب انسان برائی کو دیکھے
اس کو منع کرے، خود بھی برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرے اور اچھائی کا حکم دے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جو بھی قرآن کے احکام و مسائل ہیں ان کو لوگوں تک پھیلائے، ان میں عام کرے۔ سب سے پہلے اس کو خود پہ بھی نافذ کرے اور اس کے مطابق پھر لوگوں کو بھی تبلیغ کرے، پھر ہی امت محمدیہ کا جو اہم فریضہ ہے وہ ادا ہوگا۔ اور اہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا جو اہم فریضہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ ایسے لوگوں کی مثال پھر اس بیڑے جیسی ہے کہ جس کے اوپر کچھ لوگ سوار ہو گئے، کچھ لوگ نیچے والی منزل میں سوار ہو گئے۔ جب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو ان کو اوپر والے لوگوں سے پانی طلب کرنا پڑتا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بار بار اوپر والوں کو تنگ کرنے کی بجائے ہم نیچے والی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی ڈائریکٹ ہم نیچے سے حاصل کر لیں۔ تو اگر اوپر والے دیکھ کے ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے والے ڈوبتے ہیں اور اوپر والوں کو ساتھ لے کر، لیکن اگر وہ اس سے منع کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے والے بھی بچ جاتے ہیں اور ساتھ اوپر والے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہی حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ اگر انسان برائی کو دیکھ کے منع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو وبال ہے سب لوگوں سے ہی دور ہو جاتا ہے، سب لوگ ہی جو عذاب ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی کہ خود بھی برائی سے نہیں بچتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے تھے، تو ایسا کر کے وہ اپنے بارے میں بہت ہی برا کر رہے تھے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ان میں سے دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا جو غصہ تھا، جو ناراضگی تھی وہ ان پر نازل ہوئی۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور ایسے لوگ عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ادھر بھی یہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھنے کی بجائے جو مشرکین تھے ان سے دوستیاں لگاتے تھے۔ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جو ان کے آپس کے ہم مذہب تھے، ہم پلہ تھے، جو اہل کتاب تھے ان کے ساتھ دوستی لگاتے، لیکن اس کی نسبت یہ مشرکین سے دوستی لگانے کو زیادہ ترجیح دیتے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ صحابہ کرام اور باقی لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے یہ لوگ یہود ان کے ساتھ پیش تھے دوستی کرنے میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو اسی آیہ مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور اپنا جائزہ لیجئے گا کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔